ورسوله الكريم سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی کا ہم سب پر احسان ہے کہ ہم اس وقت اس پاک مولا کے پاک گھر میں ہفتے کی عظیم نماز جمعہ کا دوگانہ ادا کرنے کے لیے اس کی توفیق سے حاضر ہوئے. ہمارا مسجد میں آنا، ہمارا قبلہ کی طرف رخ کا ہونا، ہمارا جمعے کے دن اہتمام نماز کا کرنا، ہمارا اللہ کے دربار میں اپنے سر کو جھکانا، یہ سب اللہ کی توفیق اور مہربانی سے. اگر اللہ ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ نہ کرتا تو ضروری نہیں تھا کہ ہم اس وقت مسجد میں ہوتے. یہ ایمان کی برکت ہے، یہ اسلام کی برکت ہے. جمعرات پورے عالم میں آتی ہے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، لیکن ایمان والوں کے گھروں میں جمعرات کا سورج ڈوبتے ہی ایک ہلچل پیدا ہوتی ہے. یہ ہلچل کیوں ہوتی ہے؟ ایمان کی برکت سے. وہ سمجھتے ہیں آج شب جمعہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کل کو جمعہ آنے والا ہے. بالکل اس طرح جس طرح سے 29 شعبان پورے عالم میں آتی ہے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، افریقہ میں، ایشیا میں، امریکہ میں، ہر دنیا کے کونے میں 29 شعبان آتی ہے. لیکن جن گھروں میں ایمان کا ماحول ہے وہاں 29 شعبان کی دوپہر سے ہی ایک ہلچل ہوتی ہے. بچیاں کہتی ہیں اپنے ابو سے، ابو آج سحری پکے گی یا نہیں، چاند ہوگا کہ نہیں. محلے کے مقتدی پوچھتے ہیں مسجد کے چیئرمین سے کہ صاحب آج ہماری مسجد میں تراویح کا انتظام ہے یا نہیں، تراویح ہوگی تو امام صاحب کتنے پارے ہوگی، روزہ رکھنا ہوگا تو سحری کتنے بجے ختم ہوگی. یہ ہلچل اگر ہوتی ہے اس تاریخ کے آتے ہی تو اس گھر میں، جس گھر میں ایمان کا ماحول ہوتا ہے. جن گھروں میں ایمان کا ماحول نہیں ہوتا ان لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ آج اسلام کا کون سا مہینہ ہے اور آج عبادت کا کون سا دن ہے. یہ ماحول، یہ فضا، یہ ہمارا اہتمام،
یہ گھروں میں ہلچل اور دینی عبادات اور شعائر کو ادا کرنے کے لیے دل میں ایک عجیب و غریب خوشی جو آدمی دوسرے کو سمجھا نہیں سکتا۔ ایمان والا دل کے وہ جذبات اور مسرت کے وہ احساسات عام اجنبی کو سمجھا نہیں سکتا کہ عرفے کی رات میں میرے دل میں مسرت کی کون سی قسم ہے، خوشی کی کون سی لہر ہے جو میرے بچوں کے دلوں میں دوڑ رہی ہے، خوشی کے کون سے وہ جذبات ہیں۔ جمعے کے دن سویرے سے ہی ہر دفتر جانے والا آفیسر، ہر کلر، ہر چپراسی دل میں ایک عجیب جذبہ پاتا ہے اور گھر سے ہی سوچ کے نکلتا ہے کہ آج میں لباس کون سا اختیار کروں جو ادھر سے ہی میری جمعے کی ادائیگی میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ دفتر تو وہ روز ہی جاتا ہے، دکان پہ تو وہ روز ہی جاتا ہے، لیکن ایمان بھرا اس کا نورانی دل جیسے صبح ہی اس کے دل پر ایک دستک دیتا ہے کہ تو آج جو جا رہا ہے یہ نارمل دن کی طرح نہیں جا رہا ہے، آج جو تیری ڈیوٹی ہے یہ عام ڈیوٹی کا دن تو ہے، لیکن ایک خاص عمل تیرے ساتھ آج جڑا ہوا ہے۔ دل کے ان جذبات کو، دل کے ان احساسات کو، دل کی اس تراوٹ کو یہ آدمی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، اور یہی چیز اس وقت ہوتی ہے جب حج کا مہینہ آتا ہے تو ایمان والے ماحول میں ایک ہلچل ہوتی ہے، لوگوں کو خوابوں میں کعبہ آنے لگتا ہے، بعض کو گنبد خضرا نظر آنے لگتا ہے، بیٹھے ہوتے ہیں وہ دنیا کے کسی کونے میں، لیکن مست ہوتے ہیں وہ حرم شریف کی یادوں میں، مست ہوتے ہیں وہ حرم پاک کی سرزمین کے تصور میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کے جذبات ہیں، اور یہ ایمان ہم کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس حال میں عنایت فرمایا کہ میں اور آپ دنیا میں آئے، ہم نہیں جانتے تھے ہماری ماں کون ہے، ہمارا باپ کون ہے، ہم نہیں جانتے تھے اپنی بولی کو، ماں کی بولی کو، ہم کشمیری نہیں جانتے تھے، ہم پنجابی نہیں جانتے تھے، ہم گوجری اور پہاڑی نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو اس حال میں دنیا میں روانہ فرمایا کہ اس بولے پن کی صورت میں ہماری ماں نے ہم کو تب تک دودھ کا گھونٹ نہیں دیا جب تک کہ اس نے ہمارے کان میں اللہ اکبر کی آواز نہیں پہنچوائی۔ قرآن پاک نے اس آیت میں اسی منظر کو گویا قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں اس بات کا کہ ہم اسلام لے آئے۔ قل، آپ کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام لانے کا احسان مجھ پر مت رکھو، تمہارا اس میں کمال ہی کیا ہے، تم نے کی ہی کون سی محنت، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ اللہ ہے جس نے تم کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، یہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے ہدایت پہنچانے کا انتظام کیا ہے، یہ اللہ ہے جس نے تمہارے سینوں میں ایمان کے داخل ہونے کو ممکن بنا دیا ہے۔ قرآن پاک نے کہا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس آدمی کی ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اس کے سینے کو ہدایت کے لیے کھول دیتے ہیں۔ سینے کے پاس جو گرہ لگی ہوئی ہے ملائکہ آتے ہیں اس گرہ کو کھول دیتے ہیں، یہاں تک کہ ایمان اس آدمی کے دل میں داخل ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ معاملہ اللہ پاک نے میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہے۔ روایات میں واقعہ آتا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا بلال کون ہے؟ بلال شکل میں کالے، رہنے والے حبش کے افریقہ کے علاقے کے، اور خاندان کے اعتبار سے بیچارے غلام تھے،
لیکن اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا اور ایسا نوازا کہ مسجد نبوی میں جہاں امامت کا فریضہ انجام دیتے ہیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس، وہاں پر اگر اذان دینے والی کوئی شخصیت منتخب ہوتی ہے تو وہ ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی۔ مہمان آتے ہیں، ان مہمانوں کے انتظام کا اگر اعزاز حاصل ہوتا ہے تو وہ اعزاز حاصل ہے مہمانوں کے انتظام کا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ یہاں کا یہ مقام اور آخرت میں زیارت کرنے گئے ہیں، معائنہ کرنے گئے ہیں سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں بڑھنے لگے آگے تو ایسی آواز آئی جیسے باغ میں پتوں پر چلنے کی آہٹ ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، جبرائیل یہ میرے آگے آگے چلنے کی آواز آ رہی ہے، آہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آگے آگے واقعی چل رہے ہیں۔ پوچھا کون چل رہا ہے؟ فرمایا آپ کا خادم، آپ کا غلام، آپ کا چپراسی، آپ کا نوکر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ بلال خوش تھے۔ ایک دن ان سے پوچھنے والے نے پوچھا بلال بہت خوش نظر آتے ہو، کیا بات ہے؟ جواب دینے لگے کہ ایک عجیب نکتہ میرے ذہن میں آیا جس پر بہت خوش ہو رہا ہوں۔ پوچھا کیا ہے وہ نکتہ؟ بلال نے عجیب و غریب جواب دیا، اور واقعی عجیب و غریب جواب ہے۔ بلال نے جواب دیا میں سوچ رہا تھا اگر ہدایت کا نصیب ہونا، ہدایت کا تقسیم کرنا انسانوں کے ہاتھ میں دے دیا جاتا تو معاملہ نامعلوم کیا ہوتا۔ انسانوں کو تو صرف یہ کہہ دیا انما علیک البلاغ، آپ کا کام ہے اللہ کے پیغام کو پہنچانا، آپ کا کام ہے اللہ کے دین کی دعوت دینا، لیکن ملے گی اس کے نتیجے میں ہدایت کس کو؟ اس میں اعلان فرما دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ہدایت اس کو ملے گی جس کا ارادہ کریں گے خود حضرت اللہ جل شانہ۔ ہدایت ملے گی اس کو جس کا ارادہ کریں گے اللہ تبارک و تعالی۔ آپ کا کام تو پہنچانا ہے۔ بلال نے کہا اگر یہ نظام نہ ہوتا تو نہ معلوم بلال کو ہدایت ملتی بھی کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہا میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ہدایت کی تقسیم انسانوں کے ہاتھوں میں ہوتی اور انسان واقعتاً انصاف کے ساتھ تقسیم کرتے تو وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اٹھا کر تقسیم کرتے۔ حضرت کی نسبت سے تقسیمیں دو ہی ہو سکتی تھی، یا تو علاقے میں جو سب سے زیادہ پڑوسی قریب ہوتا پہلے ان کا حق بنتا، یا رشتہ داری میں قرابت داری میں جو آپ کے زیادہ قریب ہوتے ان کا حق بنتا۔ بلال کا نہیں کوئی رشتہ بنتا تھا اور نہیں کوئی پڑوس بلال کو نصیب تھا۔ بلال نے کہا میں دیکھ رہا تھا یہی، اور میں اللہ سے کہتا تھا اے اللہ کتنا احسان آپ نے بلال پر فرمایا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے پاس بسنے والا عتبہ، یہ شیبہ، یہ ابی ابن خلف جو موجود ہیں مکہ میں، اے اللہ ان پڑوسیوں کو تو نے ہدایت نہیں دی، اور بلال جو اتنی دور سمندر پار حبش میں رہتا تھا اس کو کیسے لا کے حضور کے غلاموں میں داخل کر دیا۔ اور کہا اگر رشتے سے تقسیم ہوتا تو میرا تو کوئی رشتہ ہی نہیں بنتا تھا۔ میں اللہ سے کہتا تھا اے اللہ یہ کیسی عجیب بات ہے، یہ عبد المطلب کے خاندان کے، یہ قریش مکہ جو اتنے بستے ہیں اس قبیلے کے، یہ ابو جہل، یہ ابو لہب جو رشتے میں اتنے قریب ہیں، اللہ آپ نے ان کو اسلام نہیں دیا۔ بلال
جس کا نہ قریش سے کوئی تعلق تھا، نہ ابو طالب کے خاندان سے تعلق تھا، نہ عبد المطلب کے خاندان سے تعلق تھا، ان کو تو ہدایت نہیں ملی، لیکن بلال کو تو نے بغیر کسی خاندان کے لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامان سے وابستہ کر دیا۔ میرے اور آپ کے ساتھ اللہ نے یہی معاملہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا ایمان اللہ کے احسان کے نتیجے میں، جس کو اس آیت میں قرآن پاک نے بیان کیا اور یہ فرمایا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، اپنے اسلام کا احسان مجھے مت جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ اللہ ہے جس نے تم پر احسان کیا اور تم کو ایمان کی ہدایت عطا فرمائی، الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بھائیو، یہ ایمان ہماری سب سے بڑی دولت ہے، اور ایمان دل کے اندر چھپی ہوئی ایک کیفیت کا نام ہے۔ دل کے اندر اس بات کا یقین ہونا کہ ہمارا مولا اللہ ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کو پوری قدرت حاصل ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی اعلیٰ شان ہے۔ نہ اللہ کے کوئی باپ ہے، نہ اللہ کے کوئی بیٹا ہے، نہ اس کے کوئی برابر ہمسر ہے، یہ ہمارے اللہ کی شان ہے۔ اس کا یقین دل میں ہونا یہ ایمان ہے۔ ایمان دل کی کیفیت ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لاکھوں پیغمبر انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجے، ہم ان سب کو تسلیم کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر، نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر۔ کیوں تصویر کھینچتے ہو بھائی؟ مسجد میں یہ گناہ۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، شعیب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر۔ ہم سب کو مانتے ہیں، چاہے ہمیں نام معلوم ہے یا نہیں ہے، سب پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ ان تمام پیغمبروں کے تاجدار، ان تمام پیغمبروں کے سردار، ان تمام پیغمبروں سے افضل اور ارفع، ان تمام پیغمبروں کے سب سے آخری ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی تشریف آوری کے بعد تمام چپٹر کلوز ہو گیا ہے، اب کوئی کتاب آنے والی نہیں، اب کوئی پیغمبر آنے والا نہیں، اب کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں۔ پیغمبروں میں آپ ہی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ کے مبارک سر پر ختم نبوت کا تاج ہے، جس نے آپ کو تمام پیغمبروں سے امتیازی شان عطا فرمائی ہے۔ سب سے بڑے آپ ہیں اور رہتی دنیا تک کے لیے۔ پرانے پیغمبر آتے تھے خاص علاقوں کے لیے، خاص برادری کے لیے، ایک ایک وقت میں ایٹ اے ٹائم دو پیغمبر بھی آتے تھے۔ ایک ہی زمانے میں موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، اسی زمانے میں ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پیغمبر تھے۔ ایک ہی زمانے میں ابراہیم علیہ السلام پیغمبر تھے، اسی زمانے میں ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام پیغمبر تھے۔ لیکن یہ آنے والے اب آخری ایسے آئے کہ مشرق مغرب، شمال جنوب اور قیامت کی صبح تک کے لیے تنہا یہ ایک پیغمبر ہیں، اور یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل سے اس بات کو تسلیم کرنا، دل کی گہرائیوں سے اس بات کو ماننا، یہ کیفیت ایمان ہے، اندر کوئی گوشت کا لوٹڑا نہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حفاظت کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ کتابوں میں جہاں وضو کے مسائل ہیں، باب الوضو کتابوں میں آتا ہے، منہ دھونا، استنجا کرنا، غسل کرنا سکھایا ہے۔ باب الصلاۃ کتابوں میں آیا ہے، نماز کو پڑھنا سکھایا ہے، نمازوں کے اوقات کو بیان کیا ہے، نمازوں کی ترتیب کو بیان کیا ہے۔
باب الصوم ہماری کتابوں میں ہیں، روزوں کی تفصیلات بیان کی ہیں، فرض روزے کیا ہیں، نفل روزے کیا ہیں، کون سا وقت سحری کا ہے، کون سا وقت افطار کا ہے، کس کس ذریعے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ باب الحج کتابوں میں ہے، حج فرض کب ہوگا، کس طرح کرو گے، حج کی کیا قسمیں ہیں، کیسے ادائیگی ہوگی، کیا کیا مناسک وہاں ادا کرو گے۔ اسی طرح ہماری کتابوں میں باب البیوع بھی ہے، خریدو گے کیسے، بیچو گے کیسے، ادھار کیسے لوگے، رہن کیسے رکھو گے، قرضہ کن حالات میں لوگے، ادائیگی کیسے کرو گے۔ کتابوں میں باب المشارکت بھی ہے، باب المزارعت بھی ہے کہ کھیتی کیسے کرو گے، آپس میں شرکت ہوگی تو کیسے کرو گے، آپس میں حق شفا ہے تو کیسے ہوگا۔ جہاں یہ سب چیزیں ہماری کتابوں میں موجود ہے، وہاں ابواب الایمان بھی ہیں کہ ایمان کی شعبے کیا ہیں، ایمان کے تقاضے کیا ہیں، ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی۔ اور وہیں ایک خاص باب آتا ہے، باب الملحمہ، کہ قیامت کے آنے سے پہلے دنیا میں کیسے کیسے فسادات ہوں گے، کیسے کیسے جنگیں ہوں گی۔ اور اسی طرح ہماری کتابوں میں ابواب ہیں، ابواب اشراط الساعہ، قیامت کی علامتیں کیا کیا ہوں گی، قیامت کے آنے سے پہلے حالات کیا ہوں گے۔ جب ہمارے اساتذہ ہم کو پڑھایا کرتے تھے کہ قیامت آنے سے پہلے ایک علامت یہ ہوگی، نساؤہم کاسیات عاریات، کہ ان کی عورتیں کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ننگی ہوا کریں گی۔ اس زمانے میں یہ کپڑا ابھی وجود میں نہیں آیا تھا، جس کو پہننے کے باوجود اندر سے بدن نظر آتا تھا، تو اساتذہ سمجھانے کے لیے تعویلات بتایا کرتے تھے، وہ حدیثوں کی تطبیق دینے کے لیے سمجھایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ہمارے بچوں میں ٹائٹ کا عروج ہوا تھا، کہتے تھے چونکہ اس سے بدن کی ساخت نظر آتی ہے، لیکن ٹائٹ پہننے سے اس لیے وہ اس حدیث کا مصداق بنے گا۔ اور حدیثیں یہ سمندر ہیں علوم کا، ایک ایک حدیث سے ہزاروں ہزاروں چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن اب دوستوں میرے اور آپ کے زمانے میں آنکھوں نے ایسا کپڑا دیکھ لیا کہ انسان پہننے کے باوجود ننگا نظر آتا ہے۔ قربان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری پیاری باتوں پر 1400 سال پہلے بتا دی ہے وہ بات جو ہونے والی ہے۔ فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، میری امت والو، ایمان کے حامل انسانوں، بہت تیزی سے نیک اعمال کرتے رہنا، ان نیک اعمال سے فتنوں سے تمہاری حفاظت ہوگی۔ فرمایا کقطع اللیل المظلم، ایسے فتنے آئیں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے تہبتا جمے رہتے ہیں۔ اور وہ فتنے جانوں کے فتنے نہیں ہوں گے، مالوں کے فتنے نہیں ہوں گے۔ فرمایا فتنوں کا اٹیک ایمان پر ہوگا، اور کس انداز سے ہوگا، قربان جائیے کیسا جملہ بیان فرمایا۔ فرمایا یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح کو آدمی ایمان والا ہوگا، شام کے وقت وہ ایمان سے خالی ہو چکا ہوگا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا یمسی الرجل مومنا ویصبح کافرا، شام کو آدمی ایمان والا ہوگا، صبح کو وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ محدثین نے لکھا ہے صبح کو آدمی اکثر کام پر جاتا ہے، آفس جائے گا، سکول جائے گا، کالج جائے گا، بازار جائے گا، کھیت میں جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے اس زمانے میں فتنے ایسے ہوں گے کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی فتنہ پہنچا ہوگا۔ اور فتنہ ایمان پر کیا آتا ہے؟ جو یقین، جو دل کی کیفیت ہماری ہے ایمانیات کے بارے میں، ایمان نام ہے یقین محکم کا۔ کوئی ایسی بات سن لی جس سے ایمان مذبذب ہو گیا تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ذات کے بارے میں معمولی سا شک شبہ آ گیا، ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ قرآن کے مضمون کے بارے میں تھوڑی سی کمی ذہن میں آ گئی، ادنا بے ادبی ہو گئی، ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔
اور فرمایا شام کو آدمی گھر آتا ہے، گھر پہنچا تھکا ہارا، ٹی وی کا سوئچ آن کیا، کوئی ایسی سیریز دیکھی جس میں ایمان کے بارے میں تذکرہ ہو رہا تھا اور ایمان پر شکوک بیان ہو رہے تھے، شک اس کے دل کے اندر آ گیا تو ایمان رخصت ہو گیا۔ انٹرنیٹ کھول کے کوئی ایسی ویب سائٹ دیکھ لی جس میں ایمانیات کے بارے میں اشکالات تھے، اس کو پڑھا، ایمان کے بارے میں تذبذب پیدا ہو گیا۔ یہ ہو گئی یہ حدیث پوری، یمسی کافرن کہ شام میں کافر ہو گیا، او یصبح کافرن یا صبح کو کافر ہو گیا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ، اے میری امت والو، آدمی اپنے دوست کی لائن کو اختیار کرتا ہے۔ کیسی حدیث بیان فرمائی، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کی لائن کو اختیار کرتا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْمَرْءُ مَنْ يُخَالِلُ، آدمی کو چاہیے وہ دیکھے وہ کیسی سوسائٹی میں اٹھتا اور بیٹھتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ آدمی کسی سوسائٹی میں جائے اور وہاں پھر وہ اثر لے کر نہ آئے۔ آج کے زمانے میں ہماری یہ بڑی بھول ہے، ہم سوچتے ہیں جہاں جاؤ میں تو ایوری تھنگ پروف ہوں، کوئی چیز مجھ پر اثر نہیں کرے گی۔ بری صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے، وہ آدمی جو 5 وقت تکبیر اولیٰ کا پابند تھا، بری صحبت کا اثر لے گیا، پہلے تکبیر اولیٰ چھوٹی، پھر رکعت چھوٹی، پھر ایک وقت آتا ہے اس کو مسجد سے وحشت ہونے لگی۔ بری صحبت کا یہ اثر ہے، ایک آدمی تسبیحات کا پابند تھا، وظائف کا پابند تھا، تلاوت کا پابند تھا، اور بری صحبت ملی، ایک بات ایک طرف سے آئی، دوسری بات دوسری طرف سے آئی، ایک وقت آیا وہ سوچنے لگا کہیں یہ تسبیح بیکار چیز تو نہیں ہے۔ آج کے زمانے کی بری صحبت میرے بھائیوں، یہ انٹرنیٹ، یہ موبائل، یہ فحش اخبارات، یہ فحش مجلسیں، یہ آوارہ گردی کی چیزیں، ہر گناہ کا الگ اثر ہے، ہر گناہ کا اثر الگ ہے۔ جھوٹ آپ کی زبان کو ناپاک کر دے گا، اور حدیث نے بتا دیا کہ اس کی بدبو سے رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ شراب اسلام میں ایسی ہے جیسے پیشاب کا قطرہ، پیشاب کا قطرہ کپڑے پر لگا تو اس میں نماز نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ کپڑا پاک کر لیا جائے۔ اسلامی شریعت میں شراب کا حکم من وعن پیشاب کا ہے، اگر پیشاب کی چھینٹ کپڑے پر لگی تب تک اس کپڑے میں نماز جائز نہیں ہے جب تک کپڑے کو پاک نہیں کیا جائے۔ ہمارا دین مکمل دین ہے، اسلام نے ہم کو ہر چیز کھول کر بیان کر دی ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں ان کی وجہ سے صرف توبہ کرنی پڑتی ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں، چوری ہے اسلامی نظام وہ ہاتھ کٹ جائے گا، کسی پر تہمت لگائی اسلامی عدالت ہو 80 کوڑے لگا دیں گے، زنا کر لیا اور وہ نکاح والا ہو اسلام کا نظام ہو تو سنسار کیا جائے گا۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہوتا ہے جو ہی آدمی اس کو اختیار کرتا ہے فوراً جیسے تیزاب کا قطرہ کپڑے کو جلا دیتا ہے، ایسے ہی وہ گناہ ایمان کو جلا دیتا ہے، آدمی ایمان سے اعوذ باللہ محروم ہو جاتا ہے۔ وہ گناہ کیا ہے؟ کسی غیر قوم کا شعار اختیار کرنا۔ غیر جیسے اسلام کے اپنے الگ شعار ہیں، یہ اذان ہمارا شعار ہے سنت موقدہ، لیکن اسلام کا شعار ہے، خطنہ مسلمانوں کا شعار ہے، ایسے ہی غیر قوموں کے شعار ہیں۔ ماتھے پہ ٹیکا لگانا ایک خاص قوم کا شعار ہے، سر پر چوٹی کا ہونا ایک خاص قوم کا شعار ہے، پانی سے بپتسمہ لینا عیسائیوں کا اپنا شعار ہے، ان کی کریڈ کا پڑھنا ان کا اپنا شعار ہے۔ ایمان والو، ہمیں ایمان کو سلامت کر رکھنے کے لیے ہر بری صحبت سے بچنا لازم ہے۔ ارادہ کرو جیسے اللہ نے ہمارے کہے بغیر
ہم کو ایمان والے گھر میں پیدا کیا، ایسا اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، اپنے بال بچوں کی حفاظت کریں گے، اپنے ماحول کی حفاظت کریں گے، جب ہم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہوں تو ہماری ان گنہگار زبانوں پر ایمان کا کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے اس جمعے سے یہ فکر لے کر اپنے اپنے گھروں پر جاؤ، اپنے بچوں کے ایمان کا فکر لے کر، اپنے اولادوں کے ایمان کا فکر لے کر، اور ہم امتی ہیں خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں پورے عالم کا فکر لے کر جانا ہے۔ ارادہ کرو گے، اللہ جانے اللہ عالم کے کس کونے میں ہمیں ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ لوگوں کو بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اٹھاؤ ہاتھ